जब हमारे पीओ जेके के भाई, पीओ जीबी के भाई हमारे साथ होंगे, बिल्कुल। और जो ये सो कॉल्ड इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए, इससे पहले भी इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए, निहत्ते और मासूम लोगों को मारा। ये कहीं ना बलोच कहीं चाइना गिलगित के बल्तिस्तान स्टेट की एक अक्कासी है। ये वहां के मुख्तलिफ जो कबीलों के लोग हैं, मुख्तलिफ कौम जो इस वक्त एक फेक दायरे में फंसी हुई है, जिस फेक दायरे का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जैसे बलोच एक अलग कौम है, उनकी एक अलग शिनाख्त है, उनका एक अलग तशख्खुस है। उनके सेंटिमेंट्स को पाकिस्तान पिछले 75 साल दबा नहीं सके। हालांकि जो मुल्क सिंसियर नहीं है, जब वो बातचीत के लिए कोई पहल करते हैं, जब वो हमारे मुल्क के साथ रिलेशंस बेहतर करने की बात करते हैं, हमारा मुल्क चूंकि इस टाइम पूरे दुनिया में एक नुमाया मुल्क देखा जा रहा है, एक बड़ी इकोनॉमी उभर कर आ रही है, एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारा मुल्क। ये बदकिस्मती है हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए कि वो हमारे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, जिसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह है उनकी वो दहशतगर्दाना सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बेग साहब। काफी वक्त बाद हम आज हमारे शो पर आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जावेद जी। थैंक यू अंबर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जावेद जी, आजकल पाकिस्तान का डेलीगेशन जम्मू एंड कश्मीर में है और 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ, जम्मू कश्मीर का एक विशेष राज्य का दर्जा था, उसके समाप्त होने के बाद पहली बार पाकिस्तान का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में आया हुआ भारत दौरे पर है। और हम सब जानते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में, जो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने जिस पर हस्ताक्षर किए थे, इस संधि के तहत दोनों देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो आकर बारी बारी साल में एक बार विजिट कर सकते हैं और जो पूरा ट्रीटी है उसका पूरा निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन 2019 के बाद ये पहली ये विजिट है। और इस विजिट के बाद से, और इनफैक्ट जब से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और अब इस विजिट के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। आप सबसे पहले तो जो ये डेलीगेट है जम्मू कश्मीर में है, क्या क्या कुछ इस विजिट के दौरान होने वाला है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। फिर हम भारत पाकिस्तान रिश्तों पे बात करेंगे जी। शुक्रिया अंबर, मुझे फिर एक बार अपने खास प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक डेलीगेशन पाकिस्तान का जो 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आया है, इस वक्त वो चिनाब वैली में है, उस खित्ते में। बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक तय हुआ था महाद, जो आपने खुद कहा कि हमारे ऑनरेबल पीएम जवाहरलाल नेहरू साहब ने और पाकिस्तान के वजीर आजम अयूब खान साहब ने किया था। उसमें कुछ शरूत थे। जिस पैटर्न पे वो चल रहा था, उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क ने वक्तन फवक्तन काफी सारी कंप्लेंट्स दर्ज की है, जिसमें वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी गए और वर्ल्ड बैंक का भी उनने रोक किया। और बहरहाल उसमें कुछ न्यूट्रल जो है ऑब्जर्वर्स उसमें तय किए गए वक्तन फवक्तन। तो इस बार भी उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया, जब पड़ोसी मुल्क को और कोई राह नहीं दिखती है। तो ये एक अच्छे पड़ोसी में और एक बुरे पड़ोसी में ये एक फर्क होता है। एक अच्छा पड़ोसी अपने हमसाया के यहाँ, अपने पड़ोसी के यहाँ हमेशा नेकियां ढूंढता है, अच्छाइयां ढूंढता है। और एक बुरा पड़ोसी हमेशा इस पादाश में रहता है कि मैं कब अपने पड़ोसी को तंग करूं, चाहे वो राइट से या लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, कहीं ना कहीं से वो कोशिश करता रहता है तंग करने की।
इस बार भी हमारे पड़ोसी ने बेसिकली 2019 के बाद जो माहौल बना बैठा है, अमन का, खुशहाली का, तरक्की का माहौल, उसमें बेसिकली वो चाहते हैं कि वो टांग अड़ाई करें। जिस प्रकार से वो 30 साल टांग अड़ाई करते थे, वो अब नहीं चल रहा है। तो उन्होंने रुख किया इंडस वाटर ट्रीटी का। हालांकि हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वाटर्स के जो राइट्स हमारे पास है, हमने हमेशा अपने राइट के एतबार से ही जो है उनका प्रॉपर यूज एंड यूटिलाइजेशन किया है। बिल्कुल हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एतबार से जो सेट गाइडलाइंस है, हमारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही है, उन्होंने हमेशा उनका एहतराम किया है। अब चूंकि उन्हें मौका नहीं मिल रहा था टांग अड़ाई करने का, तो मैं बड़ा वेलकम कर रहा हूं हमारे गवर्नमेंट को, जिन्होंने बिल्कुल बड़े साफ और शफाफ तरीके से पड़ोसी मुल्क की डेलीगेशन को होस्ट किया और उन्हें उन सारी जगहों पे लेके गए जहां जहां से उनको खदशात थे, और थर्ड पार्टी के जो ऑब्जर्वर्स है उनके साथ। तो मुझे लगता है एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। दिस इज हाउ स्टेट्स फंक्शन, दिस इज हाउ गुड नेबर्स बिहेव। आज फिर एक बार हमारे मुल्क ने बड़े भाई का मुजाहरा करते हुए हमारे पड़ोसी मुल्क के डेलीगेट्स को बिल्कुल अच्छे से होस्ट किया, और जहां जहां पे उनको खदशात थे, जो जो उनकी कंप्लेंट्स थी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के बगैर, बल्कि थर्ड पार्टी जो ऑब्जर्वर्स है उनको साथ लेकर उन्हें सारी चीजें दिखाई। इसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी ने भी बड़ी तारीफें की है, जो एनडीए गवर्नमेंट है। ये मुझे लगता है एक एक अच्छी सिग्नल भी हो सकती है, जो अ, हमारे पड़ोसी के बारे में हमारे ख्यालात है। यस। जी, हमारे ख़यालात हमारे पड़ोसी के बारे में तो हमेशा अच्छे ही रहे हैं और हमने तो कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि पड़ोसी को कोई भी परेशानी हो। लेकिन पड़ोसी हमारे बारे में अच्छे ख़्याल नहीं रखता और ना ही जो हरकतें हैं पड़ोसी की वो भी अच्छी हैं। ख़ैर, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और रईसी हमला जो हुआ जिसमें जो यात्री थे वैष्णो देवी के उनके ऊपर हमला किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के पूरे तीसरे कार्यकाल के आने तक ये मुझे लगता है कि पहला सिविलियन अटैक था जो इतना बड़े स्तर पर सिविलियंस को टारगेट किया गया। हालाँकि कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, कोई ना कोई मुठभेड़ होती है, लेकिन सिविलियंस पे पहला हमला था। पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है और फारूक अब्दुल्ला साहब लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत को बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। वो इसी बात को एंडोर्स करते रहते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाक़ई में भारत को पाकिस्तान से बात करनी बहुत ज़रूरी है? हरकतें पाकिस्तान की ठीक नहीं हो रही हैं और ऐसे में भारत को पाकिस्तान से बात करने की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि रिश्ते बेहतर करने बहुत ज़रूरी है वरना नहीं चलेगा? अंबर, ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। एज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं बिल्कुल मेरे व्यूज वही होंगे जो हमारे पूरे कौम के व्यूज होंगे, जो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का जो विजन है उसके अकॉर्डिंग मेरे व्यूज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया है। उसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एज अ लोकल सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पहले मैं उस हमले की मजम्मत करूंगा सख्त तरीन अल्फाजों में। जायरीन थे, वो जियारत पे जा रहे थे, यात्रा पे जा रहे थे, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारी बहनें उसमें थी और छोटे बच्चे थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मानसिकता क्या है उन लोगों की। हमारे पड़ोसी मुल्क की मानसिकता आप देखिए। अ, एक मुकद्दस यात्रा पे आपने हमला करवाया और किन लोगों को शहीद किया? हमारी उन बहनों को, बुजुर्ग लोग थे और छोटे बच्चे थे। तो मुझे बताइए, दुनिया में कोई ही शख्स ऐसा होगा जो इस दहशतगर्दाना अमल की निंदा नहीं करेगा।
دنیا میں کوئی ہی ایسا انڈیویجول، ایسی کمیونٹی ہوگی جو سخت ترین الفاظوں میں اس دہشت گردانہ عمل کی مذمت نہیں کرے گا۔ دوسری بات، اس حملے سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہے۔ ایک یہ کہ پڑوسی ملک سنسیئر نہیں ہے جب وہ بات چیت کے لیے کوئی پہل کرتے ہیں، جب وہ ہمارے ملک کے ساتھ ریلیشنز بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا ملک چونکہ اس ٹائم پورے دنیا میں ایک نمایاں ملک دیکھا جا رہا ہے، ایک بڑی اکانومی ابھر کر آ رہی ہے، ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے ہمارا ملک۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے پڑوسی ملک کے لیے کہ وہ ہمارے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے ان کی وہ دہشت گردانہ سوچ، دہشت گردی کو ہوسٹ کرنا، سپانسر کرنا، سپورٹ کرنا، اور ہمارے نہتے معصوم لوگوں کی جان لے لینا۔ یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے۔ حالانکہ ہماری ایک خوبصورت تواریخ ہے، ہم نے ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ نیک پڑوسیوں کا ہی سلوک کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ چاہا ہے ہندوستان آگے بڑھے گا، ہمارے پڑوسی بھی آگے بڑھنے چاہیے، یہ ہماری نیت ہے۔ لیکن پڑوسی ملک کی نیت کچھ الگ ہے، وہ ہماری طرح ہماری والی سوچ نہیں رکھتے ہیں، اور دنیا میں جس سوچ کی آج کے دور میں ضرورت ہے، ان کی سوچ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے، ورنہ جموں کشمیر میں بدلتے حالات دیکھ کر، جموں کشمیر میں امن بھائی چارے کو دیکھ کر، جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کو دیکھ کر، وہ لوگ اس سارے پروسیس میں ارچنا ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، یہاں کے امن کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس حساب سے جموں کے علاقے میں ہمارے ان ہندو بھائیوں پہ، ان نہتے زائرین پہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پڑوسی ملک کی نیت میں کھوٹ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جموں کشمیر میں امن نہ رہے، بھائی چارہ قائم نہ رہے، کیونکہ جموں ڈویژن میں ہمارے ہندو بھائیوں کو ٹارگٹ بنا کر وہ کچھ اور چاہتے تھے۔ ایک تو ان نہتے لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر وہ وہاں چاہتے تھے کہ وہاں پہ کمیونل رائٹس ہو جائیں۔ حالانکہ ہماری سوسائٹی، مجھے بڑا فخر ہے جموں کشمیر کی سوسائٹی، ہم نے ہمیشہ بھائی چارے کو قائم دائم رکھا ہے ہزاروں سال سے۔ اس بار بھی میرے جموں کے ہندو بھائیوں نے، میرے جموں کے مسلمان بھائیوں نے اور سکھ بھائیوں نے بالکل بھائی چارے کا مظاہرہ کر کے دشمن کے ان سارے گندے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سنسیئر، ہمارے جو پڑوسی ملک کے چلانے والے ہیں، وہاں کے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سنسیئر اپنے لوگوں کے تئیں بھی ہے۔ اگر وہ سنسیئر ہوتے تو وہاں پہ پچھلے 1 سال سے پاکستان آکیپائڈ گلگت بلتستان میں جو حالات بنے، ابھی ریسنٹلی جب ہمارے ملک کا سب سے بڑا تہوار منایا جا رہا تھا، لوک سبھا کا الیکشن، جو ڈیموکریسی کا سب سے بڑا تہوار ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے، اس میں پورے ملک کے لوگ، ہر کسی مذہب کو ماننے والے لوگ، ہر کسی مسلک، ہر کسی اسٹیٹ یوٹی کے ماننے والے لوگ اس فیسٹیول کو پورے جذبے کے ساتھ منا رہے تھے۔ اسی طرح جموں کشمیر کے لوگوں نے 50 سے 60% ووٹ جموں کشمیر میں پڑے، ریکارڈ بریکنگ وہ ٹرن آؤٹ تھا۔ حالانکہ اتنے ووٹ مہاراشٹر میں، آسام میں یا پھر بہار میں نہیں پڑتے۔ یہاں پہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس عمل میں حصہ لیا۔ آن دا ادر سائڈ، جو ہمارے جموں کشمیر کا حصہ ان کے زیر قبضہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو مار دیا جا رہا تھا۔ آٹے میں وہ سبسڈی مانگ رہے تھے، الیکٹریسٹی جو منگلا ڈیم ہمارے پی او جے کے میں ہے، جس کے چلتے پاکستان نے جس وقت وہاں پہ منگلا ڈیم بنایا، 20 لاکھ لوگ اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے، 2 لاکھ لوگ بالکل بے گھر ہوئے، اور دس از آن ریکارڈ۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں قبرستان ہی چلے گئے۔ میرے ایک دوست نے چند دن پہلے ایک ڈیبیٹ میں کہا کہ ان کے والدین ایک قبرستان میں تھے، دفن تھے، وہ قبرستان بھی اسی ڈیم کے چلتے ختم ہو گیا، اور وہاں کی لوکل آبادی کو بجلی ملتی ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کو ملتی ہے بہت ہی مہنگی ملتی ہے۔
یہی کچھ چند جو ہے بیسک رائٹس مانگ رہے تھے اور ان کو مار دیا گیا. پاکستانی رینجرز کو وہاں لایا گیا اور وہاں کے جو نام نہاد صوبائی حکومت ہے اور اس نام نہاد صوبائی حکومت کے جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے چودھری انوار الحق صاحب, وہ بالکل چپ چاپ بیٹھے تھے جب ان کے یہاں ہمارے لوگ مارے جا رہے تھے پاکستانی رینجرز کے ہاتھ. تو یہ کل ملا کر ان کی نیتی میں کھوٹ ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں, ایک تو وہ خود اس وقت بڑے مسئلوں میں جوجے ہوئے ہیں. وہاں ایک بھی شہر ایسا نہیں جہاں پہ خوف و ہراس نہ ہو. پرسوں ہی ایک پنجاب کا ایک ٹورسٹ صوبے سرحد میں اس کو لنچ کیا گیا, دن دہاڑے پولیس اسٹیشن سے نکال کر بالکل اسے جلایا گیا. یہ مجھے بتائیے یہ کون سی سٹیٹ ہے؟ کیا دنیا میں کسی جگہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آج ان کی ڈیلیگیشن یہاں آئی, ہمارے لیے وہ مہمان ہے, ہم نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا. اور بڑا فخر سے میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک نے جو ٹریٹیز سائن کی ہے کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ یا دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ, ہم ہمیشہ ہر ایک وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اسی کے چلتے آج گورنمنٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر میں ہمارے پڑوسی ملک کے ڈیلیگیٹس کو جو تھرڈ پارٹی آبزرورز کے ساتھ آئے ان کو ہم نے ہوسٹ کیا. ہر ایک چیز بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے دیکھی. وہ ہمارا فرض تھا. وہ آئیڈیا آف انڈیا کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے, لیکن ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ بہتر ہو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے. پہلے وہ جو مانسکتا ان کی ہے دہشت گردانہ مانسکتا, اسے بدلنا ہوگا. ایک اچھے پڑوسی کا جو رول ہے ادا کرنا ہوگا. اور پچھلے ایک مہینے سے تقریباً 10 حملے ہمارے جموں کشمیر میں ہوئے. جاوید صاحب ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے پاکستان کا تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو بیہیویئر ہے ٹیررزم کو پالتا پروستا آیا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے پاکستان نے عزم استحکام نام سے ایک آپریشن شروع کیا ہے جو ملٹری آپریشن ہے اور جو دہشت گردی کے خلاف. اس سے پہلے 2014 میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ضرب عزم نام سے آپریشن شروع کیا تھا جو بند ہو گیا تھا, اس کا کوئی اثر نہیں. لیکن یہ اسپیسیفکلی اس بار گلگت بلتستان اور پی او جے کے اور بلوچستان کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو بلوچ غائب ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو کچھ بھی آندولن چل رہے ہیں کافی عرصے سے, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان آندولن کو بھی کاٹنے کے لیے یا عام لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اور اب واپس بھی لے لیا انہوں نے اور اب پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے لیے بھی چلا گیا یہ آپریشن. پہلے ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ میں, عزم استحکام اس کو ہولڈ کر لیا گیا ابھی. امبر آپ نے خود بتایا اس سے پہلے انہوں نے ضرب عضب ایک آپریشن کیا تھا, حالانکہ وہ اسے کافی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی وہاں پہ. لال مسجد کا ایک قصہ آپ کو پتا ہوگا جس میں انہوں نے کافی بچوں کو مارا اور جو پاکستان تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کو مار دیا. حالانکہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. پھر حالانکہ میں بالکل مذمت کرتا ہوں جو ملٹری اسکول کے بچوں کے ساتھ پھر وہاں کے ملیٹنٹس نے کیا, وہ بالکل کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کی ایک عکاسی ہے. یہ وہاں کے مختلف جو قبیلوں کے لوگ ہیں, مختلف قوم جو اس وقت ایک فیک دائرے میں پھنسی ہوئی ہے, جس فیک دائرے کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. جیسے بلوچ ایک الگ قوم ہے, ان کی ایک الگ شناخت ہے, ان کا ایک الگ تشخص ہے. ان کے سینٹیمنٹس کو پاکستان پچھلے 75 سال دبا نہیں سکے. حالانکہ جو ظلم ستم اور بربریت وہاں اسٹیبلشمنٹ نے بلوچوں پہ کیا, مجھے نہیں لگتا اس سے آگے اب وہ اور کچھ کر سکتے ہیں. لیکن باوجود اس کے ان کے سینٹیمنٹ کو نہیں دبایا گیا. اسی طرح ایک پاک اور پاکیزہ سینٹیمنٹ پاکستان آکیپائڈ گلگت بلتستان کے لوگوں میں ہے, پاکستان آکیپائڈ جموں کشمیر کے لوگوں میں ہے, اور صوبے سرحد کے جو قبائلی ہے, پختون قبائلی, پٹھان قبائلی جو ہے,
انہیں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی دبا سکتا ہے, چاہے یہ کوئی بھی آپریشن کوورٹ آپریشن لے کر آئے. مجھے نہیں لگتا ہے دس از سمپلی رائٹنگ آن دا وال. یہ جو ایلیٹ رولنگ ایلیٹ جو ہے پاکستان کی, جس میں میکسیمم ہمارے جو پاکستانی پنجابی دوست ہے, جو پاکستانی پنجابی مسلمان دوست ہمارے ہیں, وہ ان سینٹیمنٹس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے ظلم و ستم کی حدیں پار کی. بلوچستان کے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے انفورس ڈس اپیئر کیا, ان کی لاشیں تک نہیں ملی. ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, مظفر آباد, میرپور میں اور صوبہ سرحد میں لوگ جیلوں میں ہیں, کئی دہائیوں سے جیلوں میں پڑے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو بے گھر کر دیا, وہاں سے نکال دیا. لیکن اس سے حقیقت تو نہیں بدلی نا. ان کے حقوق کو مار دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پی او جے کے میں انہوں نے ایک کاغذی نامے پہ لکھ کر رکھا ہے آزاد کشمیر. مجھے ایک چیز بتائیے, اگر پی او جے کے آزاد ہوتا تو معمولی سی چیز پہ وہ آٹے کے لیے سبسڈی مانگ رہے تھے, کیونکہ آٹا وہاں کا سٹیپل ڈائٹ ہے. وہ اپنے پی او جے کے میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ اس پہ سبسڈی مانگ رہے تھے. بالکل ان کا حق ہے. اگر وہ آزاد ہوتا تو مجھے بتائیے, کیا پاکستانی رینجرز وہاں پر آ کر آکرمن کرتے ان لوگوں پہ, نہتے لوگوں پہ؟ 18 ہمارے کشمیری دوست, ہمارے بھائی وہاں پہ شہید کر دیے گئے. ہمارے ایک ساتھی جو بڑے نامور شاعر اور جرنلسٹ ہے, احمد فرحت صاحب, ان کو کڈنیپ کیا. 2-3 ہفتے تک ان کے فیملی کو بتایا بھی نہیں کہاں ہے. 3 ہفتے کے بعد جب ہم نے یہاں سے پورے ہمارے ملک کے ایکٹیوسٹس نے, بہت سارے میرے دوستوں نے, اور ہم نے مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ان کی باتیں اٹھائی, احتجاج کیا, تب جا کر انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں جی وہ ہماری کسٹڈی میں ہے. اور وہاں کے ایڈوکیٹ جنرل نے, جو سرکاری وکیل ہے, انہوں نے عدالت کو یہ بھی بولا کہ پی او جے کے ان کے لیے فورن ٹیریٹری ہے, فورن لینڈ. پھر راتوں رات ان کو پی او جے کے کسی پرزن میں پہنچایا اور ان پہ فیک ایف آئی آر لگائے. پھر جب ہم نے پھر سے میرے بہت سارے ساتھیوں نے, میرے ملک کے بہت سارے ساتھیوں نے, جب ہم نے اس پہ آواز اٹھائی, تب جا کر انہیں اب ریلیز کر دیا گیا. حالانکہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے مادھیم سے ہمارے جو ساتھی ہے پی او جے کے میں اور پی او جی پی میں, انہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ پہ جو بھی ظلم اور ستم وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, ہماری پوری نظریں ہیں, اور ہم ہمارے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا اب زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی ہے. ہمارے آنریبل پی ایم صاحب نے بھی بالکل سٹریس دیا ہے اس چیز پہ. مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں جب ہمارے پی او جے کے بھائی, پی او جی بی کے بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. بالکل. اور جو یہ سو کالڈ انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیے, اس سے پہلے بھی انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیے, نہتے اور معصوم لوگوں کو مارا. یہ کہیں نہ بلوچ, کہیں گلگت بلتستان اور پی او جے کے لوگوں کو ظلم کرنے کے لیے آپریشنز بناتے. ایگزیکٹلی, یہ چائنا کے پریشر میں آ کر, کیونکہ چائنیز انجینئرس اور ٹیکنیشینس پہ لگاتار حملے بڑھ رہے تھے, اسی لیے انہوں نے چائنا کے پریشر میں آ کر یہ آپریشن لانچ کیا ہے. لیکن اب اس کو ہولڈ پہ ڈال دیا. پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا, اس کے بعد یہ لانچ کیا جائے گا. لیکن ایسا پہلے بھی کر چکے ضرب اعظم نام سے, اور اس کے آپریشن کے نام پر جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہوا وہ بڑے سوال کھڑے کرتا ہے. لیکن پاکستان وہی ہے جو لگاتار کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات کرتا رہتا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ. لگاتار وہ کہاں پہ ہو رہے ہیں وہ اس پہ بات نہیں ہوتی. گلگت بلتستان میں, جموں کشمیر میں اتنے بڑے احتجاج ہوئے, پاکستان نے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کی, جھوٹے دلاسے دے کر لوگوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی. اور اب یہ آپریشن لانچ کیا ہے جو کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے گلگت بلتستان اور جموں اینڈ کشمیر آکیوپائڈ جو ہے اس کے لوگوں کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپریشن لانچ ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے, اور جو ہمارے لوگ ہیں گلگت بلتستان اور آکیوپائڈ جموں کشمیر میں, ان کی حفاظت کے لیے کیا پریونٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں بھارت کی طرف سے؟ امبر, آپ نے انسانی حقوقوں کی بات کی. جس شخص نے ریاسی ڈسٹرکٹ میں جموں میں حملہ کیا, اس شخص کا نام ریحان علی ہے. وہ باولپور
POJK سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستانی آرمی میں سرو کر رہا تھا. جو اس کے ساری ڈیٹیلز آن لائن ہے, اور اسے جس طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا اور پھر یہاں ہمارے جموں کشمیر میں نہتے ہمارے ہندو بھائیوں کو مارنے کے لیے بھیجا, یہ مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے بری اور بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن, سب سے بڑی. ہمارے پڑوسی ملک کے جو ساتھی مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ انسانی حقوق کی پامالی کی بات کرتے ہیں, بے غیرت اور بے شرمی ہوگی اگر وہ اس ہیومن رائٹس وائلیشن کو نظر انداز کریں گے. دنیا کی سب سے ورسٹ اور سب سے بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جب ایک نوجوان کو ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک ملک تیار کرتا ہے اور پھر پڑوسی ملک کے نہتے معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے, عورتوں کو, چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے. حالانکہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا, ہماری بہنوں کو شہید کیا, لیکن ہمارے ریزالو کو نہیں توڑ پائیں گے. جموں کشمیر کی عوام نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جموں کشمیر میں امن قائم کریں گے, کچھ بھی ہو جائے. جموں کشمیر میں بھائی چارہ قائم رکھیں گے, کوئی بھی دشمن کچھ بھی کوشش کرے, اور خاص کر کے جموں کشمیر کے نوجوان نے یہ فیصلہ لیا ہے, کچھ نہیں کر پائیں گے وہ, یقین مانیے. وہ صرف اور صرف ایک ناکام کوشش کرتے رہیں گے, اس میں ان کا نقصان ہے. آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیے کسی بھی حساب سے وہ ایک سٹیٹ, ایک ملک نہیں لگ رہا ہے, بلکہ چائنا کنٹرولڈ ایک کالونی لگتی ہے, جس کالونی نے اپنی کچھ فردر سب کالونیز بنا کے رکھی ہے. بلوچستان کو آپ بالکل بخوبی واقف ہو امبر, بلوچستان کے لوگ دنیا کے سارے پلیٹ فارمز پہ اپنے درد کو ظاہر کرتے ہیں, ہر کسی پلیٹ فارم پہ, اور ان کے درد کو سن کر آپ کو دنیا کا کوئی بھی درد بھول جائے گا جو ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہوتا ہے. ہمارے گلگت اور بلتستان کے ساتھیوں کے درد کو سنیے. ابھی کل عید غدیر کا موقع تھا, مذہبی آزادی پورے دنیا میں ہر جگہ ملنی چاہیے اور ملتی ہے. ہمارے ملک میں مجھے بڑا فخر ہے, میرے ملک میں مذہبی آزادی ہر کسی کو ہے, کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو. وہاں پہ عید غدیر کے اس خوبصورت تہوار کو منانے کے لیے وہاں ایک انتہا پسند گروپ نے, انتہا پسند تنظیم نے وہاں کے جو وہاں انہوں نے صوبائی حکومت بنائی ہے نام نہاد, اور کٹ پتلی چیف منسٹر گلوار سنگھ خان صاحب, ان کو ایک خط لکھا ہے ایک انتہا پسند تنظیم نے کہ آج کے دن عید غدیر کے جشن کو بند کیا جائے, بلکہ اگر کوئی جشن منائے, اس تہوار کو منائے, اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. مطلب وہاں گلگت اور بلتستان کی ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جایا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا. کین یو بلیو؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ ملک کس سمت جا رہا ہے, ان کی سوچ کہاں پہ ہے. حالانکہ یہ یو این کے فنڈامنٹل, جو یو این کا چارٹر ہے وہاں کے فنڈامنٹل رائٹس میں ہے, رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن. اور وہاں مجھے بتائیے, حالانکہ وہاں شیعہ برادری اور اسماعیلی برادری کی آبادی قریب 70% ہے, اور وہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں. کچھ تنظیمیں جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کو بھی آپ وہاں پہ پرفارم نہ کریں. سو دس از دیئر اسٹیٹ آف مائنڈ. کین یو بلیو؟ آپ مجھے بتائیے, بقرعید پہ احمدیوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے کہ وہ قربانی تو نہیں کر رہے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے, یہ پہلی بار نہیں ہے. پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جو نان مسلم ہے ان کا تو چھوڑیے, مسلمان کے جو کچھ الگ الگ فرقے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پاکستان جو ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات رکھتا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ, وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی رائٹ اور سیکیورٹی انکلوڈنگ دیئر آرمی چیف, کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سب اپنے سامان کی اور اپنے جان کی خود ہی سرکشا کرتے ہیں. تو یہ پاکستان لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں ان چیزوں کو اتنی جگہ نہیں ملتی ہے, اتنی پرومیننس نہیں ملتی ہے. ہمارا حصہ ہے POGB,
हमारे जम्मू कश्मीर का एक खास हिस्सा है, POJK हमारा हिस्सा, हमारे लोग हैं। अगर हम हमारे भाइयों की आवाज नहीं बनेंगे, अगर हम उन पे हो रहे जुल्म और तशद्दुद की बात ना करेंगे, फिर कौन करेगा? ये मुझे लगता है हमारा प्राइमरी एक जिम्मेदारी है, और उनको हम पे हक है। गिलगित बल्तिस्तान POJK के भाइयों को पूरे हिंदुस्तान की आवाम पे हक है। अगर वो हमसे मदद मांगते हैं, फरियाद करते हैं, वो जेन्युइन है, वो हमारे लोग हैं, वो हमारा हिस्सा है। उनके 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 हालातों को देखकर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को खासकर उनकी बात करनी चाहिए। और यहां हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को कम मालूमात है POGB और POJK के बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया का ये खासा रोल होना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी है कि एक तो हमारे लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे, दूसरा POJK POGB के लोगों की आवाज बने। हम अपनी लेवल पे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, हम अपनी लेवल पे उनकी आवाज उठाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम प्रोमिनेंस मिलती है, बहुत कम मौका मिलता है उनके बारे में। बिल्कुल, जो भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हैं, उन पर काफ़ी कम चर्चा हो पाती है। ख़ास तौर से जो ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, उस पे बहुत ज़्यादा कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं हो पाती है। मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि एक अहम हिस्सा है वो हमारे देश का, और वहाँ के लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है या पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है, उसको लेकर चर्चा ज़रूर बनती है। और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी इसको डिस्कस करें। बहुत-बहुत शुक्रिया जावेद जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अंबर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।